الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس کا حسین سلسلہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع ہی ایسا ہے کہ ہر مسلمان اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان حضرات نے اسلام کے لیے کیسے کیسے اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر جو خوش نصیب ایمان لائے، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم کسی کے پیچھے بھی چلو گے تو تم رہنمائی حاصل کر لو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا جائے تو سب کے سب صحابہ قابل اقتداء ہیں، اور سب صحابہ کی کوششیں، ان کی محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ البتہ وہ حضرات جنہوں نے بالکل ابتداء میں اسلام قبول کیا، جنہیں السابقون الاولون کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، ان حضرات کی محنتوں، ان حضرات کی کوششوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ بھی انہی حضرات کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداء میں آزمائشوں کا ایک طویل دور گزرا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی تیار ہوئی۔ تقریباً 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے، اور اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں چند افراد مسلمان ہوئے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اگر دیکھا جائے تو ان حضرات نے کئی سال دعوت و تبلیغ کی، اور چند افراد کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل، خصوصی کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق دعوت دی، تو پھر نتیجہ اور طرح حاصل ہوا، زیادہ حضرات مسلمان ہوئے۔ بہرحال یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ منافقین مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو جیسے ہمارے ہاں دنیا داری کے تقاضے ہیں، دنیا داری کا سلسلہ ہے، تو دنیا داری کی چیزوں کی وجہ سے ہم کسی کو عزت والا سمجھتے ہیں، اور دنیا داری کے معاملات میں کمی کی وجہ سے ہم کسی کو کم عزت والا سمجھتے ہیں۔ یہی سلسلہ اس دور میں بہت زیادہ بڑھ کر تھا۔ کوئی شخص اپنے کو عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے
عزت والا سمجھ رہا ہے، جس کے پاس عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو ذلت والا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی اطاعت میں عزت رکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل نہیں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ تو عزت اور اکرام اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو اللہ کی نظر میں اللہ والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ہماری دنیاوی پیمانوں کے مطابق جو عزت والا ہے اللہ کی نظر میں وہ عزت والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، ہر ایک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ہے۔ لیکن یہ جو حضرات بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے، قربانیاں دیں، ان کو قرآن کریم اپنے ان الفاظ سے یاد کرتا ہے، السابقون الاولون، اسلام میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے۔ تو ان کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں وہ دوسرے حضرات نے قربانیاں نہیں دی۔ اب بالکل ابتدا میں جو حضرات مسلمان ہوئے ان میں سے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے کوئی 6-7 افراد مسلمان ہوئے تھے، تو 8ویں نمبر پر یا 9ویں نمبر پر مسلمان ہونے والی شخصیت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے ہیں تو اندازہ لگائیں اس وقت آپ کی عمر ہے 17 یا 18 سال، بالکل نوجوانی میں یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے بصرہ گیا ہوا تھا، ایک روز بازار میں ایک راہب یہ اعلان کروا رہا تھا کہ اس بازار میں جو لوگ ہیں کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ کا رہنے والا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور آپ نے کہا میں ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا بتاؤ احمد کا ظہور ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، وہو آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہیں۔ تو ساتھ کہنے لگا تم پیچھے نہ رہنا، تم فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور مکہ مکرمہ آ کے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ ہاں محمد امین جو ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابو بکر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعلق ساری
باتیں سمجھائیں۔ جب یہ تیار ہو گئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ آپ کا ایک بھائی تھا عثمان بن عبید اللہ، آپ سے بڑا تھا، یہ نہایت سخت مزاج تھا۔ اس نے آپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ میرے اس تشدد سے یہ نیا مذہب چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی نوجوان ہونے کے باوجود اسلام پر ایسے پختہ ہوئے کہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم آزما لیا لیکن آپ نے اسلام نہیں چھوڑا، اور ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے۔ جو قربانیاں دیگر مسلمانوں نے دی وہ ساری کی ساری قربانیاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی، حتیٰ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ احد میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب غزوہ احد میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، اس موقع پر اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے وار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنا لیا۔ آپ کے دونوں ہاتھوں پر 75 سے زائد زخم آئے، انگلیاں بالکل سن ہو گئیں، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور مہارت رکھتے تھے تجارت میں، اس کی بنیاد پہ آپ کے پاس کافی سارا مال و دولت بھی تھا، لیکن آپ اس مال و دولت کو ظاہری نمود و نمائش کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنا مال مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف رکھا، اسلام کی خدمت کے لیے وقف رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ سے ایک جائیداد خریدی 7 لاکھ درہم کی۔ اب آپ کے پاس وہ 7 لاکھ درہم آئے تو آج کی سوچ کی طرح آپ نے یہ نہیں سوچا میں کوئی اور جائیداد بنا لوں، بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے وہ 7 لاکھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اسی طرح آپ کی بیوی سعدہ بنت عوف کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے آپ کو غمگین دیکھا تو پوچھنے لگی آپ اس قدر اداس کیوں ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، تم بہت اچھی بیوی ہو، تمہاری کوئی بات نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم جمع ہو گئی ہے، میں اب اس فکر میں ہوں کہ اس کا کیا کروں۔ تو اب بیوی بھی دیکھیں کیسی اللہ والی ہے، انہوں نے کہا آپ ان پیسوں کو تقسیم کر دیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی لونڈی کو بلایا اور 4 لاکھ کے قریب جو رقم ان کے پاس موجود تھی وہ اسی وقت اپنی قوم میں تقسیم کروا دی۔ آپ اپنے قبیلے کے تمام
ضرورت مند خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرتے تھے، جو لوگ مقروض ہوتے تھے ان کا قرض ادا کرتے تھے۔ ایک شخص پر 30,000 درہم قرض تھا، آپ نے ان کا وہ سارا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کئی بیویاں تھیں، اس کے باوجود آپ سب کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا رویہ رکھتے تھے اور اپنے خاندان میں محبت کے ساتھ اتفاق والی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون، ان کو کئی معزز افراد نے رشتے کا پیغام پہنچایا، اس خاتون نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح دی۔ لوگوں نے اس خاتون سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی جو ان کی صفات ہے میں ان سے واقف ہوں، وہ گھر میں آتے ہیں تو ہنستے ہوئے آتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، جب ان سے کچھ مانگو تو وہ بخل نہیں کرتے، خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، خود ہی دے دیتے ہیں، اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو شروع میں مسلمان ہوئے، 7ویں 8ویں نمبر پر مسلمان ہو رہے ہیں یا 9ویں نمبر پر مسلمان ہو رہے ہیں، اور دیکھیں صفات کیسی ہیں۔ ان صفات میں سبق ہے آج ہماری خواتین کے لیے بھی، ہمارے مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کو بھی گھر میں آتے جاتے وقت گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ گھر والے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے، وہ صبح سے لے کے شام تک ہمارے ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر غصہ، بد مزاجی یہ بنتی نہیں ہے۔ اگر کبھی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، آخر ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی اپنے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے ہمارے ہاں کون کون سی غلطی پائی جا رہی ہے، کون کون سی خامی ہے۔ خامیوں سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، تو خود انسان سوچے میرے اندر کون سی خامی ہے، کون سی غلطی ہے، میں اس کی اصلاح کروں۔ جب ہم میں سے ہر ایک اپنی خامی سوچے گا، نکالے گا اور اس خامی کی اصلاح کرے گا تو گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور خصوصیت، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی بہنیں آپ کے گھر میں تھیں، تو اور پھر یہ بھی میرا خیال ہے شاید واحد صحابی ہوں گے کہ 4 خواتین آپ کے نکاح میں ایسی تھیں کہ ان خواتین کی بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں، 4 خواتین۔ تو یہ اتنا گہرا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ تھا۔ ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے سانڈو، اب اور کس کس زبان میں کیا کیا بولا جاتا ہے، تو جیسے اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کی بہن حمنہ بنت جحش وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کی بہن فارعہ بنت ابی سفیان یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کی بہن رقیہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو آپ نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی ہیں، 5 آپ کی بیویاں تھیں، ان 5 بیویوں سے آپ کے 10 لڑکے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں جو آج کل 17-18 سال کی عمر ہے وہ ناسمجھی والی عمر سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اوپر حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی 18-19 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بالکل ابتدا میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کی عمر ہے جب یہ مسلمان ہوئے، ایک روایت میں تھا کہ 17 سال ان کی عمر تھی، اور دوسری جگہ پہ میں نے پڑھا ان کی عمر قبول اسلام کے وقت 19 سال تھی۔ اور مسلمان بھی کب ہوئے؟ جب پہلی وحی کے نزول کو ابھی 7واں دن تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں شدید تاریکی میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اچانک ایک چاند نکلا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ترغیب دی اور دین اسلام کی بنیادی باتوں کی تعلیم دی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر مسلمان ہوئے۔ آپ سے پہلے 6 یا 7 افراد مسلمان ہو چکے تھے، یعنی یہ دونوں حضرات وہ ہیں جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ گئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ابتدا میں مسلمان ہوئے، اور بہت ساری قربانیاں آپ نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دی، اور آپ بھی ان افراد میں سے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، یعنی آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل حاصل ہیں ان میں سے آپ کی یہ فضیلت ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب کفار کے ساتھ لڑائی کا تصور نہیں تھا، اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر حملہ کیا۔ ہوا یوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پہ مسلمان ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پہ موجود تھے۔ کفار کی ایک پوری جماعت اس طرف آ گئی اور مسلمانوں کا، اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ اب وہاں پہ مسلمان ایک طرح سے بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا۔ وہاں کہیں کوئی اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہی ہڈی اٹھائی اور اسے اس زور سے ایک مشرک کی طرف مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب اسلام میں اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کفار پر کوئی حملہ کیا گیا یا کفار کا جواب دیا گیا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں کفار پر پہلا حملہ کیا۔ اسی طرح آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اچھا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوانی میں مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی والدہ اس وقت زندہ تھی۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ماں کو پتہ چلا کہ میرے بچے نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، تو اس کو
اس ذہن کے مطابق افسوس ہوا تو ماں نے بات چیت کرنا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کے فرما بردار تھے، ان کی اطاعت وغیرہ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اب ادھر سے ماں نے یہ سختی کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس سخت آزمائش میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور توحید کی لذت یہ ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اب یہ بھی پریشان کہ میں کفر و شرک کی طرف جاؤں تو کیسے جاؤں، اور ادھر سے ماں مسلسل ہڑتال پہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بات پہ پکے رہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کرنا، میں نے اسلام اختیار کر لیا تو اب اسی پہ رہوں گا۔ بالآخر 3 دن تک آپ کی ماں اسی طرح رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آ گیا، نازل ہو گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ قرآن کریم میں کئی مقام پہ، سورہ عنکبوت میں بھی ہے اور بھی جگہوں پر ہے یہ آیت، جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری مسلمانوں نے ہر حالت میں کرنی ہے۔ اگرچہ والدین غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کی فرما برداری ہے، لیکن یہ ساری فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک والدین کسی گناہ کا حکم نہ دیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، سب کچھ آپ کریں گے۔ کب؟ جب تک ان کی جانب سے کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دیا جائے، ان کی ہر بات مانی جائے گی۔ جب والدین کسی بھی گناہ کے کام کا حکم دیں تو پھر اس گناہ کے کام میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا سٹیٹس معلوم ہو گیا کہ اب یہاں پہ میرے لیے اسلام کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو اختیار کرنا یہ فریضہ ہے، اور ماں کہہ رہی ہے اسلام کو چھوڑ دو، تو گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام والدین کے کہنے پر نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے تقویت ملی، اور اسی طرح باقی جتنے مسلمان تھے ان سب کو اس سے، بلکہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان سب کو اس کے ذریعے ایک سبق دے دیا گیا، ایک مسئلہ بتلا دیا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری اس وقت تک ہے جب تک وہ آپ کو کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دے۔ جب ماں باپ گناہ کے کام کا حکم دیتے ہیں تو پھر اس میں ماں باپ کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ منورہ میں جب غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید 60 افراد کے ساتھ مدینہ سے باہر بھیجا کہ نگرانی کریں۔ کفار مکہ کی طرف سے آئے روز دھمکیاں، اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوگوں نے نگرانی کرنی ہے کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے مدینہ سے باہر، کوئی گڑبڑ کسی اور نیت سے آ رہا ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی نگرانی کے دوران یہ جو حجاز کا، جدہ کا جو علاقہ ہے، یہاں تک جو ساحل ہے یہاں تک کی مدینہ سے نگرانی ہوتی تھی، تو اس ساحل پہ قریش کی ایک جماعت سے سامنا ہو گیا۔ اب یہ حضرات لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، صرف اور صرف جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان قریش کے لوگوں سے باقاعدہ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی اس موقع پر، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پہ بھی جوش آیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ بھی ایک تیر چلا دیا قریش کی طرف۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو تیر چلایا، یہ مسلمانوں کی طرف سے
پہلا تیر تھا تاریخ اسلام میں جو کفار کی طرف چلایا گیا۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے باقاعدہ لڑائیاں ہوئی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، نہ جانے کتنی جنگیں اب تک چل رہی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعتماد حاصل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اعتماد آپ کو حاصل تھا، اور اپنی وفات تک کافی ساری ذمہ داریاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ خاص طور پر یہ جو موجودہ ایران کا علاقہ ہے نا، تو اس ایران کے علاقے کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں لشکر نے فتح کیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ آپ نے خواب دیکھنے سے پہلے، آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک گہری خندق کے کنارے کھڑے ہیں اور اس خندق میں آگ جل رہی ہے۔ آپ کے والد آپ کو اس خندق میں دھکیل رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں۔ اچانک وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں اور آپ کو کمر سے پکڑ کر باہر کھینچ لیتے ہیں۔ اس خواب نے حضرت خالد بن سعید کی آنکھ کھول دی، گھبرا کر اٹھے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم یہ خواب حقیقت ہے۔ آپ نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تم نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے۔ میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم فوراً اسلام قبول کر لو، اور جو تمہارے والد ہیں انہوں نے بہرحال اس غار میں گرنا ہی گرنا ہے، اس خندق میں، لیکن اسلام تم کو اس خندق میں گرنے سے بچا لے گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک خدا کو بغیر کسی شریک کے پوجو، اس کی عبادت کرو، مجھے اس کا بندہ اور رسول مانو، اور ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو جو تمہارے نفع نقصان پر قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے مطمئن ہوا اور انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ جیسے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسلمان ہوئے تو ان کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اسی طرح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ نے اپنے والد سے، گھر والوں سے اسلام کو چھپایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگ گئے۔ والد کو خبر ہوئی تو اس نے آپ کے بھائیوں کو آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ آپ کے بھائی آپ کو پکڑ کے لے گئے تو والد نے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کی جانب سے صاف جواب تھا کہ اب میں محمد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر پہلے تو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، جب آپ پر ان کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس بے دردی سے آپ کو مارا کہ آپ کے سر پر پڑتے پڑتے وہ لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ٹوٹ گئی، اور پھر جب والد آپ کو مارتے مارتے تھک گئے تو پھر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ تم ان کی حرکتوں کو جانتے تھے، پھر تم نے ان کا کیوں ساتھ دیا؟
تمہیں معلوم ہے کہ وہ ساری قوم کی مخالفت کر رہے ہیں، ساری قوم کے معبودوں کو، اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور تم اس کے باوجود ان کا ساتھ دیتے ہو۔ آپ نے اپنے والد کی یہ ساری باتیں سنی اور اس کے بعد کہنے لگے، خدا کی قسم وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور میں اس سب میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب جب باپ عاجز آ گیا تو تھک گیا، تو آپ کو قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے۔ آپ کئی دن تک کھانے پینے کے بغیر پڑے رہے، قید تنہائی کاٹتے رہے۔ چوتھے دن آپ کو موقع ملا اور آپ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے، اور مکہ سے باہر جو بستیاں تھیں ان میں آپ نے وہاں پہ چھپ گئے۔ تو اس طرح دیکھیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ابتدا میں کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، اور کیسے کیسے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ یہ حضرات یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج معلوم نہیں ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان حضرات کی طرح اسلام کی ایک ایک تعلیم کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سوچیں تو ان حضرات نے جیسی قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو ایسی قربانیاں نہیں دی، ہم تو ایسی قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ سوچ لیں، ہمارے بھائی فلسطین میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو وہ قربانیاں بھی نہیں دے سکتے۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ، اور موجودہ جو مسلمان ہیں، ان سب حضرات کی ہمیں یہی سبق ہے کہ ہم مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اگر ہم مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص ہو گئے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے، اسلام کا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم مسلمان دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تو اس میں ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، مسلمانوں کا بھی نقصان ہے، مذہب کا بھی نقصان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی تعلیمات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔